یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و صلاح عالی مرتبت عالی وقار لائق صد تعظیم و تکریم برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ سخی احمد خان صاحب زیدہ شرفہ، انتہائی ادب و احترام کے لائق صد تعظیم حضرات علماء کرام اور لائق عزت و احترام مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کا شکر کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو قرآن حکیم کی چٹائی پر اکٹھے مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ علامہ حافظ سخی احمد خان صاحب کا انداز دعوت اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ آپ جانتے ہیں آپ کی مسجد میں پروگرام جس بھی عنوان پر ہو اسے انہوں نے درس قرآن کے ساتھ مربوط کرنا ہوتا ہے۔ اگر سمجھنے والے سمجھنا چاہیں تو اس اہتمام میں بھی ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ آج جب بے بنیاد بنیادوں پر امت کو بکھیرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو ایسے میں اگر کوئی ذریعہ امت کو جوڑنے کا ہو سکتا ہے تو وہ میرے آقا کے سینے پہ اترنے والی کتاب قرآن حکیم ہو سکتی ہے۔ قرآن حکیم امت کا سرمایہ ہے، قرآن حکیم کی تعلیمات امت کا سرمایہ ہے۔ انہوں نے جب مجھے اشتہار بھیجا تو اس پہ درس قرآن اور ساتھ میلاد مصطفیٰ، تو جیسے آپ کی مسجد میں ہفتہ وار درس قرآن ہفتے والے دن ہوتا ہے، میری مسجد میں منگل والے دن ہوتا ہے، تو میں نے جو گزشتہ منگل وہاں درس قرآن دیا، میں نے کہا چلیں وہی درس قرآن میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ گرامی المرتبت دوستو، سورہ فرقان ہے، 19واں سپارہ، اس کی آیت کریمہ نمبر 45 اور 46۔ قرآن مجید کی آیت، اس کے لفظ اور ترجمہ، اس کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر میں اس حصے کا سرسری سا تعارف کرواؤں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، قرآن کے اس حصے میں میرے رب نے اپنی شان کا جلوہ بھی بیان فرمایا، اپنی قدرتوں، قوتوں اور طاقتوں کا تذکرہ بھی فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے رب نے اس حصے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم الشان اور جلیل القدر معجزہ بھی میرے رب نے بیان فرمایا۔ اب اس بات کا خلاصہ کیا ہوا؟ اس آیت میں شان خدا کا بیان بھی ہے، مقام مصطفیٰ کا بیان بھی ہے، اس میں توحید کا جلوہ بھی ہے، شان رسالت کا جلوہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اس میں رب کی قوتوں کا تذکرہ بھی ہے، اور میرے رب ہی نے جو میرے مصطفیٰ کو طاقتیں عطا فرمائی، جن اختیارات سے نوازا، ان کی طرف بھی اشارہ موجود ہے۔ قرآن مجید نے دعوت ہمیں دی ایک ایسے مشاہدے کی، شاید ہم نے خود سے کبھی اس مشاہدے کا اہتمام نہ کیا ہو۔ قرآن حکیم نے ایک ایسی چیز پر غور و فکر کی ہمیں دعوت دی جس پر ممکن ہے ہم نے غور و فکر نہ کیا ہو۔ بڑا منفرد سا ایک پیغام ہے قرآن حکیم کا، سنیے اب قرآن مجید کے لفظوں میں۔ مولا کائنات نے فرمایا الم تارا الی ربک کیف مد الظل، اے حبیب کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کو نہ دیکھا کہ اس نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ کس طرح اس نے سائے کو پھیلا دیا ہے؟ اس سائے سے مراد وہی سایہ ہے
ہم سورج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا سایہ بنتا ہے، درخت سورج کے سامنے آ جائے درخت کا سایہ بنتا ہے، دیوار آ جائے دیوار کا سایہ بنتا ہے، بلڈنگ عمارت ہو تو بلڈنگ اور عمارت کا سایہ بنتا ہے۔ وہ جو سایہ، اسی کا تذکرہ یہاں رب نے فرمایا۔ فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے رب کی قدرت کو کہ اس نے سائے کو کیسے پھیلا دیا ہے، طول دے دیا ہے، بڑھا دیا ہے سائے کو۔ آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اللہ چاہتا تو سائے کو ایک جگہ ٹھہرا دیتا۔ اب اس بات کی تھوڑی سی وضاحت میں ہر بار محسوس بھی کرتا ہوں اور میرا یقین بھی ہے، حسن ظن نہیں، حسن یقین الحمدللہ۔ حافظ سقی صاحب کو سننے والے باشعور لوگ ہیں الحمدللہ اعزا سبحانہ ہوں۔ تو تھوڑی سی میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس بات کی طرف، آپ نے کبھی سائے پر غور کیا یا نہیں کیا؟ آج ہم مل کے غور کر لیتے ہیں۔ یہ جو باتیں میں بتانے لگا ہوں اسے آپ مشاہدے میں لانا چاہیں تو کل اہتمام کریں، پورا دن جو باتیں میں کروں گا اس کا آپ کل پورے دن میں مشاہدہ فرمائیں۔ سائے کی ایک قسم ہوتی ہے جس کا تعلق ہوتا ہے طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ صبح صادق کے وقت بھی عام طور پر اندھیرا ہوتا ہے، وہ سایہ اس وقت تک نہیں بنتا جب تک رات کا اندھیرا چھٹ نہیں جاتا اور صبح کی روشنی نمودار نہیں ہو جاتی۔ ایک سایہ وہ ہے۔ اس کے بعد پھر ایک سایہ وہ ہے جس کا تعلق ہے طلوع آفتاب سے لے کر سن رائز سے لے کر نصف النہار تک، جسے آپ عام طور پر زوال کا وقت کہتے ہیں۔ سب سے پہلا مشاہدہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اجسام کا سایہ، اشیاء کا سایہ وہ خاصا طویل ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، ان کے اپنے اصل قد سے سایہ زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لمبے سائے کے بارے میں فرمایا الم تارا الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے رب کی قدرت کو کہ اس نے سایہ کیسے لمبا کر دیا؟ بھئی آپ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کے سوچیں، ہماری عقل، ہمارے فہم، ہمارے ادراک، ہمارے شعور اور ہماری سمجھ بوجھ کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا جو جسم ہو اس کا سایہ بھی اتنا ہی ہو، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ لیکن میرے رب کا اہتمام بالکل مختلف۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو سایہ لمبا، اب سورج اپنا سفر شروع کرتا ہے مشرق سے جانب مغرب۔ اچھا، سورج کا سفر جب طلوع کے بعد شروع ہوتا ہے تو سایہ لمبا ہوتا ہے، لیکن سورج جوں جوں بلندی کی طرف جاتا ہے سایہ گھٹتا چلا جاتا ہے، سایہ مختصر ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں ایک دفعہ پھر کہوں گا یہ مشاہدے کل آپ نے کرنے ہیں، یہاں تک کہ جب سورج نصف النہار پہ پہنچتا ہے تو گھٹتے گھٹتے ہم محسوس کرتے ہیں اشیاء کا سایہ بالکل ختم ہو گیا ہے، قدموں میں پیروں میں سایہ آ جاتا ہے۔ وہ وقت ہوتا ہے بالکل دن کا نصف، نصف النہار، نصف آدھا اور نہار دن کو کہتے ہیں عربی میں، دن کا ایگزیکٹ ہاف حصہ، آدھا حصہ، اس پر سایہ گھٹتے 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 وہ بالکل قدموں میں آ جاتا ہے اور بعض اوقات دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اب دوسرا مرحلہ شروع ہوا، سورج جب وہاں سے ڈھلا، زوال کا وقت شروع ہوا، ہم پھر دیکھتے ہیں وہ سایہ جو زیرو ہو گیا تھا وہ آہستہ آہستہ پوائنٹ در پوائنٹ وہ پھر بڑھنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ بڑھتے 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 پھر سایہ اصل جسم کے برابر ہوتا ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ اصل جسم سے بھی 2 گنا تک جا بڑھتا ہے۔ یہاں علماء کرام تشریف فرمائے ایک فقہی مسئلہ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے، اس قرآنی پیغام کی وضاحت کے لیے، یہ جو عصر کی نماز کا وقت ہے، آپ محسوس کرتے ہیں ہماری مسجدوں میں 4 بجے اذان ہوتی ہے، لیکن بعض مساجد میں آج کل آپ سنتے ہوں گے 3 بجے ہی بانگیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے بعض اوقات سادہ لوگ پریشانی کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ چلو کوئی یہ نہ کہ میں فرقہ واریت کر رہا ہوں، تو میں آپ کو حرمین شریفین لیے چلوں، جسے وہاں کی حاضری نصیب ہوئی ہو اسے پتہ ہے
ہمارے ہاں جو نماز عصر پڑھی جاتی ہے حرمین شریفین میں، اس سے 1 گھنٹہ کم و بیش، موسم کے حساب سے یہ ویری کرتا ہے ٹائم، وہ جلدی نماز عصر ہوتی ہے۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ ہم احناف کے نزدیک جب اشیاء کا سایہ اصل سائے سے 2 مثل ہو جائے، ڈبل ہو جائے، تو عصر کی نماز کا وقت تب شروع ہوتا ہے۔ باقی تینوں ائمہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، ان کے نزدیک عصر کی نماز کا وقت جب اشیاء کا سایہ 1 مثل ہو تو تب شروع ہو جاتا ہے۔ سایہ بڑھتے بڑھتے 1 مثل جلدی ہوتا ہے، ان کے ہاں نماز کا وقت جلدی شروع ہوتا ہے۔ 2 مثل ہونے میں دیر لگتی ہے، ہمارے یہاں دیر لگتی ہے۔ ایک بات اور، میں الحمدللہ ایزی فیل کر رہا ہوں یہ باتیں کرنے میں کہ یہ درس قرآن بھی ہے، صرف جلسہ نہیں ہے کہ میں لچھے دار تقریر ہی آپ کے سامنے ٹوٹکوں والی کر کے چلا جاؤں۔ تو یہ طرح توجہ فرمائیں اس بات کی طرف۔ ائمہ احناف میں سے بھی شیخین اس مسئلے میں ائمہ ثلاثہ کے ساتھ ہیں۔ شیخین سے مراد امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ، یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، جن کے ہم فالورز ہیں، جن کی نسبت سے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ یہ ان کے 2 شاگرد اور قریب ترین، کلوز ترین، محبوب ترین شاگرد حضرت امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد، یہ اس مسئلے میں اپنے استاد کے ساتھ نہیں۔ آپ کی توجہ اگر میری طرف ہو، اس مسئلے میں بھی ایک مسئلہ ہے، اس بات میں بھی ایک بات ہے جو میں روک کے ہوں۔ اس مسئلے میں وہ شاگرد اپنے استاد کے ساتھ نہیں۔ کیا سمجھے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ وسعت میرے مصطفیٰ کے دین میں رکھی کہ یہاں جب بنیاد دین کی ہو تو شاگرد استاد سے بھی اختلاف کر سکتا ہے، مرید اپنے پیر سے بھی اختلاف کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، یہاں سیالوی بھی بیٹھے ہوں گے، گولڈوی بھی بیٹھے ہوں گے، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو پیری مریدی استادی شاگردی کا کانسیپٹ ہمارے برے صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں ہے، یہ دنیا کے کسی خطے میں اور نہیں ہے۔ میں مخالفت کسی کی نہیں کر رہا، میں مزاحمت نہیں کر رہا، میں قرآن سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ یہاں پہ کانسیپٹ یہ ہے، وہ معذرت کے ساتھ علامہ سخی احمد صاحب، وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک تصوفی کی آپ کہہ سکتے ہیں محفل جمی تھی، صوفی بیٹھے ہوئے تھے سارے۔ مزیدار بات، میرے سوا سارے ہی کتب گوش تھے، گنہگار بندہ ایک میں ہی تھا۔ مطلب ان کی باتوں سے مجھے لگتا یہ تھا کہ پتہ نہیں آسمان والوں میں یہ خاکی وجود کہاں سے پھنس گیا۔ تو وہ جب آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا، مولویوں کو رگڑا، آخر میں نے ایک ہی بات کی، میں نے کہا یار آپ سارے صوفی لوگوں میں آپ کے قدموں کی خاک، میں تمہیں جس کملی والے کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی زلفوں کی قسم دے کے سوال کرنے لگا ہوں، میں تمہیں تمہارے ایمان کا واسطہ دے کے سوال کرنے لگا ہوں، مجھے بتاؤ آج تک جس ادب اور احترام کے ساتھ، جس عاجزی اور انکساری کے ساتھ، جس طرح لرزتے اور کانپتے تم سارے اپنے پیر صاحب کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، مجھے ایمان سے بتانا آج تک پوری زندگی میں کبھی نماز میں میرے رب کی بارگاہ میں بھی ایسے کھڑے ہوئے ہو کہ آپ نماز میں کھڑے ہوں اور آپ کے چہرے کا رنگ ویسے ہی بدل رہا ہو جیسے پیر کو دیکھ کے بدلتا ہے؟ مجھے میرے مولا حسین کے شہزادے امام زین العابدین پاک یاد آئے کہ امام زین العابدین جب نماز کا وقت آتا، دیکھنے والے دیکھتے کہ جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا، چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ ایک موقع پر کسی نے سوال کر دیا، ادھر سے اذان ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں آپ کی کیفیات بدلنے لگتی ہیں، چہرے کا رنگ زرد ہونے لگتا ہے، تو آپ نے تڑپ کے کہا سوال کرنے والے کیا تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ اذان دعوت ہوتی ہے کہ تم نے کس بڑی ذات کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے؟ اگر تم صرف یہ تصور کر لو تو تم شاید تمہارے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہ آ سکے۔ آؤ، میں نے جب یہ سوال کیا تو خیر اگر مجھے آپ اجازت دیں میں مسجد کے ممبر پر یہ بات کر لوں، وہ محفل تصوف پھر محفل رندہ کی صورت اختیار کر گئی، اس لیے کہ اس بات کا جواب کسی کے پاس
نہیں تھا. آؤ میں یہ بات نہیں عرض کر رہا. ادب دین کی بنیاد ہے، ادب اخلاق کی بنیاد ہے. ادب کے بغیر بندہ زندگی کی کوئی منزل حاصل. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ادب کے دائرے میں اختلاف یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. آج کل تو بڑا عجیب سا معاملہ ہے. وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں میں پٹوار کے خطے سے تعلق رکھتا ہوں. پٹوار زبان کا محاورہ کہ ہلیا نہیں تو سلیا نہیں. بندہ ذرا سا ادھر ادھر ہوا نہیں اور دائرہ طریقت سے باہر، دائرہ شریعت سے باہر، دائرہ شاگردی سے باہر اشتہار جاری کیے جاتے. اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق، اس لیے کہ اس نے ہمارے موقف سے اختلاف کر دیا. میں آپ کو اختلاف کا راستہ نہیں بتا رہا، میں ادب کا راستہ بتا رہا ہوں. اس لیے کہ صحابہ اگر کبھی سوال بھی کرتے تھے میرے مصطفیٰ سے تو بڑے ادب کے دائرے میں رہ کے کرتے تھے. اختلاف بے ادبی بن جائے تو وہ بے دینی ہے. اختلاف بے ادبی اور گستاخی بن جائے تو وہ جسارت بے جا ہے. لیکن اگر اختلاف ادب کے دائرے میں ہو تو پھر اس پر میرے مصطفیٰ کی اس حدیث کا اطلاق ہوتا ہے، اختلاف و امتی رحمتن. میری امت کا علمی اختلاف زحمت نہیں ہوتا، وہ رحمت للعالمین کے قدموں سے پھوٹنے والی رحمت ہی کی ایک کرن ہوا کرتا ہے. رحمت ہی کا ایک اہتمام ہوتا ہے. چلو بات لمبی نہ ہو جائے، یہ تو عنوان بذات خود آپ کو پتہ ہے ایک مستقل عنوان ہے کہ میں آپ کو حوالے دوں کہ صحابہ کرام نے رسول کریم علیہ السلام سے کب کب سوال اٹھائے اور کب کب سوالات کیے اور میرے آقا نے انہیں مطمئن فرمایا. خلفائے راشدین سے ایک عام آدمی نے اٹھ کے سوال کیا، انہوں نے مطمئن کیا، سوال کا جواب دیا. لیکن یہ میرا عنوان نہیں. میں بات یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں سایہ ڈبل ہو جائے. ان کے شاگرد وہ یہ کہتے ہیں کہ سایہ جب سنگل ہو ایک مثل تو تب عصر کی نماز کا وقت شروع. اب یہ تفصیل بتانے کے بعد مشورہ، فتویٰ نہیں. میرے نام کے ساتھ چونکہ مفتی آپ نے اشتہار میں دیکھا ہوگا تو ہمارے ساتھ کوئی بندہ بات کرے باتوں میں جب آگے نہ نکل سکے وہ ویسے کہتا ہے وہ جی تسی تو مفتی ہو نا جی. بات ہو رہی ہوتی ہے بھئی یہ پلاٹ میں خریدوں یا نہ خریدوں، اس کا زور ہوتا ہے خریدوں، میں مشورہ دوں کہ نہ خریدو، بالآخر کہتا ہو تسی تو مفتی ہو نا جی. بھئی بات کرنے کا مطلب یہ کہ مفتیوں کی ہر بات فتویٰ نہیں ہوتی. یہ بھی فتویٰ نہیں ہے، یہ مشورہ ہے. فتویٰ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر ہے. لیکن میں آسانی پیدا کرنے لگا ہوں. اگر کوئی سفر حرمین میں ہی ہو، اللہ سب کو وہ حاضری بھی نصیب فرمائے، وہ سفر بھی نصیب فرمائے، اگر وہاں چلا ہی جائے اور کبھی اس کو نماز عصر کی مجبوری بن جائے، جلدی پڑھنی پڑ جائے، تو یہ فتویٰ نہ دینا کہ نہیں ہوئی. اس لیے کہ ائمہ احناف میں سے صاحبین کو بھی یاد کر لینا، باقی تینوں کو نہ مانو، ان حنفی علماء کو ہی مان لو. بعض اوقات حالات کے مطابق فتوے بھی بدل جاتے ہیں، مسئلے بھی بدل جاتے ہیں. حالات کے مطابق لچک پیدا کرنا، فلیکسیبلٹی پیدا کرنا. بہرحال آئیں جو میں بات سمجھا رہا ہوں قرآن مجید کا پیغام. الم تری الی ربک کیف مد الظل. عصر کی نماز کے وقت اشیاء کا سایہ ڈبل، قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا. صبح کے وقت لمبا، پھر آہستہ 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 سایہ ختم، پھر سایہ بڑھتے 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 2 مثل، یہاں تک کہ غروب آفتاب کے قریب طویل ترین سایہ. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں ادھر سے سورج نے چہرہ چھپایا. اب 2 صورتیں بنی، یا تو سایہ بالکل غائب یا ہر طرف سایہ ہی سایہ. یہ چونکہ اس آیت کو سمجھنے کے 2 جہتیں تو میں نے دونوں کی طرف اشارہ کر دیا. یا تو بھی سایہ کا تعلق ہے سورج کے ساتھ، یا تو سایہ بالکل ختم، سورج غروب تو سایہ، اور یا اگر آپ رات کو سایہ کہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہر طرف سایہ ہی سایہ. رب کریم نے ارشاد فرمایا علم تارا اے حبیبہ کیا نہیں دیکھا آپ نے الا رب کا اپنے رب کی قدرت کی طرف، کیف مد الظل اس نے کیسے پھیلایا سائے کو. اب اگلا جملہ آپ کی سمجھ میں آئے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَعَلَهُ سَاكِنًا. اللہ چاہتا ایک ہی وقت میں جتنا سایہ بنتا اتنا ہی رہتا، نہ گھٹتا نہ بڑھتا. لیکن رب نے یہ جو اہتمام فرمایا، اس اہتمام میں بھی اس کی بڑی حکمتیں. کبھی سایہ گھٹتا ہے، کبھی سایہ بڑھتا ہے. آگے پھر رب کریم نے فرمایا کہ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے اس سائے پر سورج کو دلیل بنایا.
آپ کے مجمع میں بڑے پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہوتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ ہمارے بھائی مسکراتے ہوئے مجھے دکھائی دے رہے ہیں. یہاں قرآن کی روشنی میں سائنس کا ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. اب میں تھوڑا سا درس قرآن سے میلاد مصطفیٰ کی طرف جانے لگا ہوں، شان رسالت مآب کی طرف جانے لگا ہوں، لیکن آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. یہ جو میں نے کہا کہ سایہ گھٹتا ہے بڑھتا ہے، قرآن نے کہا کئی فمد ذل. اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ سایہ بنتا کیسے ہے؟ جواب اس کا بھی ہے ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا. سائے کے گھٹنے بڑھنے کی دلیل سورج ہے. مطلب کیا ہوا کہ سائے کا تعلق ہے سورج کے ساتھ. کیا مانا؟ بھئی جو بھی جسم سورج کے مقابل آتا ہے، جو بھی وجود سورج کے سامنے آتا ہے، اپوزٹ سائڈ پہ متضاد سم اس کا سایہ بنتا ہے. یہ سورج ہے، یہ جسم اس کے سامنے آیا تو اب سورج کی روشنی اس جسم سے ٹکرا گئی. اب یہ جسم دو حالتوں سے خالی نہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے. سایہ کب بنے گا؟ ہر جسم جو سورج کے سامنے آئے اس کا بھی سایہ نہیں بنتا. اچھا، میں نے جو کہا پی ایچ ڈی ایم ایس سی، اس مسئلے کا تعلق پی ایچ ڈی کے ساتھ نہیں. میں نے یہ مسئلہ 5ویں کلاس کی سائنس میں پڑھا تھا، کلاس 5 کی سائنس. روشنی کا انعکاس و انعطاف، ریفلیکشن آف لائٹ، میں نے وہاں یہ مسئلہ پڑھا تھا. یہ سائنس کا مسئلہ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا. آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا یہ سائنس جہاں تک پہنچی، جوان ہو گئی ہے یا نوجوان ہے ابھی تک، اس نے جتنے بھی عمر کے مرحلے طے کیے، اللہ کی قسم یہ قرآنی علوم کا دودھ پی کر کے سائنس یہاں پہنچی ہے. سائنس کی اصل بھی قرآن ہے. قرآن سے ہٹ کے کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نہیں. وہ سائنسدان بے وقوف ہے جو قرآن سے منہ موڑے، اور وہ قرآن پڑھنے والا بے وقوف ہے جو سائنس سے منہ موڑے. اگر کوئی مولوی مسجد میں بیٹھ کے سائنس نہ پڑھنے دے، جدید علوم نہ پڑھنے دے، وہ بھی احمق. اگر کوئی یونیورسٹی میں بیٹھنے والا وہ قرآن کی طرف رخ نہ کرے تو وہ بھی احمق. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کائنات کی کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں ہے جو میرے رب نے میرے مصطفیٰ کے قرآن میں نہ بیان فرما دی ہو. سائنس کی اصل، سائنس کی اساس، سائنس کی بیس قرآن حکیم. رب کریم نے فرمایا اپنے رب کی قدرت کو دیکھو کیسے سائے کو بڑھایا، اور فرمایا سائے کی دلیل ہے سورج. اب آئیں ایک دفعہ پھر آسان کروں. یہ سورج، یہ وجود سورج کے سامنے آیا، اس کا سایہ بنے گا لیکن ہر وجود کا نہیں. اب وہ ریفلیکشن آف لائٹ، روشنی کا انعکاس و انعطاف، وہ اس کا مسئلہ. اگر سورج کے سامنے آنے والا یہ وجود کثیف ہے، اس کے اندر کثافت زیادہ ہے، سورج کے اندر لطافت ہے، کثیف جسم جب سورج کے سامنے آئے گا تو اس کا بنے گا سایہ. لیکن اگر سورج کے سامنے آنے والا جسم کثیف نہیں، لطیف ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کے اندر لطافت ہے، لطافت. یہ اصطلاحیں بھی اگر مشکل ہو تو آسان کر دوں. وہ وجود ایسا ہے کہ روشنی اس سے آر پار ہو سکتی ہے. یہ شیشہ سفید رنگ کا شیشہ، بلیک نہیں، سفید رنگ کا شیشہ لگا ہوا ہو، آپ دیکھتے ہو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو روشنی آر پار ہو جاتی ہے، سایہ نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ یہ جسم لطیف ہے، ٹرانسپیرنٹ. تو سورج کے سامنے جب کوئی ایسا جسم آئے جس میں کثافت ہو، اس کا بنتا ہے سایہ. جب سورج کے سامنے کوئی ایسا جسم آئے جس میں لطافت ہو، اس کا سایہ. میں آپ کو حضور کی شان کی طرف لے کے جاتا ہوں انشاءاللہ. پہلے یہ مسئلہ ذرا توجہ اور غور سے سمجھتے بڑے آگے. اچھا، ایک بات اس میں اور ایڈ کروں گا. ہر لطیف جسم بھی ایسا نہیں کہ اس کا سایہ نہ بنے. اگلی بات سمجھنے والی، ہر لطیف جسم ضروری نہیں کہ اس کا سایہ نہ بنے. اس میں بھی جو راز کی بات ہے پتے کی، سورج کے سامنے آنے والے اس جسم کا سایہ نہیں بنتا جس میں لطافت سورج سے بھی زیادہ ہو.
میں نے کہا یہ مشاہدے بھی کل کریں، یہ تجربے بھی جا کے کل کریں۔ ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ 1000 واٹ کا بلب جلائیں، اوپر وہ بلب ہو، اس کے نیچے آپ 100 واٹ کا بلب جلائیں۔ اب وہ بلب جل رہا ہے، روشنی ہے تو وہ بھی لطیف، نیچے 100 واٹ والا بلب روشنی ہے تو یہ بھی لطیف، لطافت دونوں میں ہے۔ لیکن میرا خیال میں آپ کے لیے یہ سمجھنا آسان ہے، 1000 واٹ والے میں لطافت زیادہ ہے، 100 واٹ والے میں لطافت۔ آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے 100 واٹ والے بلب کا وہ جو سرکل اور بال ہوگی اس کا بھی ہلکا سا سایہ آپ کو بنا نظر آئے گا۔ اور چلو یار 1000 واٹ والا بلب نہیں تو میرے رب نے یہ کروڑوں واٹ والا سورج تو تمہیں عطا فرمایا ہے نا، کل تجربہ کرو، دکان سے 10 روپے کی موم بتی لو، دن کے اجالے میں 10 بجے، میں نے 10 بجے کہا اس لیے کہ اس وقت سائے ہوتے ہیں، یا 3 بجے، یہ نہ ہو کہ آپ وہ نصف نہار کے وقت ہوں اور آپ کہیں سایہ نہیں بنا، مفتی صاحب جھوٹ بول گئے۔ تو میں آپ کو ٹائم بتا رہا ہوں، جب سایہ بنتا ہے صبح 9-10 بجے یا شام کو 3 بجے، موم بتی جلائیں اپنے گھر کے سین میں جہاں سورج کی روشنی پڑے۔ جب موم بتی کا شعلہ روشن ہو جائے تو میں پھر عرض کروں گا سورج بھی لطیف، یہ موم بتی کا شعلہ یہ بھی روشنی یہ بھی لطیف، لیکن آپ دیکھیں گے موم بتی کے شعلے کا بھی ہلکا سا سایہ۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ سورج میں لطافت زیادہ ہے، اس موم بتی کے شعلے میں لطافت ہیں، دونوں جسم لطیف۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب آپ کی توجہ مبذول نہ کرواؤں۔ کیا آپ نے پڑھا نہیں؟ کیا بچپن سے آج تک علماء سے سنا نہیں؟ کائنات کی ہر شے کا سایہ بنتا ہے، لیکن جس کملی والے کا میلاد منائے بیٹھے ہو، میرے اور آپ کے آقا کا سایہ نہیں تھا۔ تمام سیرت نگار انہوں نے لکھا سایہ نہیں تھا۔ بعض بے وقوف لوگ اس پر کرتے ہیں اعتراض، وہ کہتے ہیں ہاؤ اٹ از پاسبل کہ اس کا سایہ نہ بنے۔ آؤ میں عرض کروں پاسبل ہے، اگر سورج کے سامنے سورج سے کم لطافت والا جسم آئے اس کا سایہ بنتا ہے، سایہ اسی کا نہیں بنتا جس کی لطافت سورج سے زیادہ ہو، جس میں روشنی اور نور سورج سے زیادہ ہو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ رب نے سورج کو اتنی لطافت نہیں دی جتنی لطافت رب نے وجود محمد میں رکھ دی تھی۔ سورج کے اندر اتنی روشنی نہیں، اتنا نور نہیں۔ ویسے یہ دور گزر گیا ان جھگڑوں کا، لیکن اشارہ کرنا تو میرا فرض ہے۔ میرے خیال میں نور بشر کی بحث تو ختم ہونی چاہیے، اور جو نیرا بشر ہو اس کا سایہ بنتا ہے، جو نیرا بشر ہو، جو خاکی بشر ہو اس کا سایہ، اور جس کا سایہ نہ بنے وہ خاکی بشر نہیں ہوتا، وہ نوری بشر ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول رحمت تاجدار نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی۔ ویسے بھی عرض کر دوں، قرآن مثالیں بیان کرتا ہے، لیکن مثال راستہ ہوتی ہے، اس راستے کی منزل تو کوئی اور ہوتی ہے۔ مثال کے ذریعے رب سمجھانا تو کچھ اور چاہتا ہے۔ بھئی یہ سایہ، یہ سورج، یہ مثال ہے، اگر یہ مثال راستہ ہے، اس راستے کی منزل یا میرے مصطفیٰ ہیں یا محمد عربی کا خدا ہے۔ اس سے شان مصطفیٰ بھی پتہ چلتی ہے، اس سے رب ذوالجلال کا مقام اور اس کا جو شان قدرت ہے۔ گرامی المرتبہ دوستو، وہ بھی اگر کوئی سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ میں آتا ہے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، یہ پہلی بات۔ آئے میں شان رسالت کی ایک اور بات عرض کروں، لیکن اس سے پہلے علماء کرام کی توجہ چاہتے ہوئے عوام کے لیے یہ تھوڑا سا میں ایک مشکل مسئلہ چھیڑنے لگا ہوں، کوشش کروں گا آسان کروں، چونکہ یہ علم نحو کا مسئلہ ہے۔ الم تارا الی ربک، ترجمہ میں کر رہا ہوں، کیا تم نے اپنے رب کی قدرت کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اپنے رب کی، عربی عبارت پھر پڑھنے لگا ہوں، الم تارا الی ربک، یہ قدرت بذات خود عربی کا لفظ ہے، تو کیا یہ جو میں قرآن کے لفظ پڑھ رہا ہوں ان میں لفظ قدرت ہے؟ الم تارا الی ربک، کیا لفظ قدرت ہے؟ تو میں ترجمہ کہاں سے کر رہا ہوں؟
یہ ہے علم نحو کا مسئلہ. الہ حرف جار ہے. حرف جار کا مطلب یہ ہے کہ ان 17 حروف میں سے ایک حرف الہ بھی ہے جو جب اسم اور نون پہ آئے تو وہ جس اسم پہ آئے اس کے نیچے زیر پڑی جاتی ہے. نہیں سمجھے ہو؟ آسان کر دوں. بعض اوقات علامہ سخی صاحب کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں، مثلا یہ عربی کی کتاب میرے سامنے ہے، آپ اگر اس کی زیارت کریں اس پہ اعراب نہیں لگے ہوئے، اگر وہ ایسی ہے کتاب پڑھنے لگے اور عبارت فر پڑھیں تو بعض ہمارے بزرگ وہ بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولوی جی اعراب لگے نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، آپ کیسے پڑھ رہے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے عربی زبان کے کچھ ایسے قاعدے ضابطے ہیں جس کو وہ قانون آتے ہوں وہ اعراب کا محتاج ہے. اور چلو یہ بھی بتا دوں امت مصطفیٰ پر یہ بھی مہربانی. تو مجھے بتاؤ یہ جو قرآن اترا یہ تو کتابی صورت میں اترا ہی نہیں. قرآن تو مصحف کی صورت میں. ایسا نہیں ہے کہ جبریل کوئی کتاب لے کے آئے حضور کو دے گے. 23 سال کے عرصے میں کم و بیش حسب ضرورت میرا رب 2 4 4 5 5 10 آیتیں یا صورتیں سینہ مصطفیٰ پہ نازل کرتا گیا. جبریل لے کے آتے حضور کو سناتے، میرے مصطفیٰ سن کے امت کو عطا فرما دیتے. کتابی صورت میں تو قرآن آیا ہی نہیں. اب جب کتابی صورت میں لکھا گیا، کیسے؟ چمڑے پر لکھا گیا، درختوں کی چھال پر لکھا گیا، شانے کی ہڈیوں پر لکھا گیا، تو وہ بغیر اعراب کے تھا. بھئی عربوں کے لیے تو پڑھنا مشکل ہی نہیں، ان کی تو بولی ہے، ان کی تو لینگویج ہے. اعراب نہ بھی ہو تو وہ میڈا میٹھا سائیں، مینڈا میٹھا سائیں، میرا میٹھا سائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈے والے اعراب نہ بھی ہو تو میڈا ہی پڑھیں گے، مینڈے والے اعراب نہ بھی ہو تو مینڈا ہی پڑھیں گے، اور میرے والے وہ میرا ہی پڑھیں گے. انہیں اعراب کی ضرورت اس لیے نہیں کہ وہ صاحب زبان ہیں. اب قرآن جب وہاں لکھا گیا عربوں نے لکھا، عربوں کے لیے لکھا، اعراب نہیں تھے. لیکن جب قرآن پہنچا اجمیوں تک انہوں نے محسوس کی دقت. جب وہ پڑے مشکل میں تو مت بھولو کہ وہ مشکل آسان کس نے کی تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آج قرآن مجید اعراب کے ساتھ نہ ہوتا، اعراب کے ساتھ ہے تو پڑھنا اتنا مشکل ہے، اعراب ہوتے ہی نہ تو ہم کیسے پڑھتے؟ تو بس میں اشارہ کرنے لگا ہوں. فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بھی لکھا کہ جب امت مشکل میں پڑ گئی تو پھر مشکل کشا نے یہ مشکل حل کر دی تھی. تاجدار علم و حکمت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے شاگرد حضرت ابو الاسود الدویلی، یہ تاریخی مغالطہ ہے، یہ اہل بیت اطہار کے دشمنوں نے غلط بات تاریخ میں انجیکٹ کی ہے کہ حجاج بن یوسف اس لعنتی مردود کو کیا تعلق تھا قرآن کے ساتھ. کوئی اعراب حجاج بن یوسف نے نہیں لگوائے. میں حوالہ دے رہا ہوں، رضویوں کے لیے اعلیٰ حضرت کا حوالہ، باقی لوگوں کے لیے حوالہ البدایہ و نہایہ ابن کثیر کا، ان کے لیے حوالہ ابن خلدون کا کہ مولا علی المرتضیٰ نے اپنے شاگرد ابو الاسود الدویلی کو حکم دیا. انہوں نے پھر کئی سال کی محنت شاقہ کے بعد مصطفیٰ کے قرآن پر اعراب لگا کر کے امت مسلمہ پر احسان فرمایا. یہ اعراب لگائے بات پھر طویل ہو گئی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اعراب کیسے پڑھے جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ قانون ہیں. ان قوانین میں سے ایک قانون ایسی ہے کہ 17 حروف ہیں، جو ان میں سے کوئی بھی حرف کسی اسم پر آ جائے، ناؤن پر آ جائے، نام پر، تو اس اسم کے نیچے زیر پڑھتے ہیں. زبر پڑھنا بھی غلط، پیش پڑھنا بھی. مثال سے سمجھاؤں، بسم اللہ تو سب کو آتی ہے، تو کیا پڑھتے ہو؟ چلو بسم اللہ پڑھو ذرا ایک دفعہ سارے. بسم اللہ پڑھی آپ نے، بسم اللہ نہیں پڑھا، بسم اللہ نہیں پڑھا. میم پر نہ زبر، میم پر نہ پیش. میم کے نیچے کیا پڑھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسم سے پہلے با آئی ہے. بسم اللہ اصل لفظ تو اسم ہے نا، اللہ کا نام. اسم نام کو کہتے ہیں، اس پر با آئی
تو با بھی ان 17 حروف میں سے ایک ہے. جب اسم پر آئے ناؤن پر تو اس کے نیچے پڑھتے ہیں زیر. اس لیے آپ نے پڑھا بسم اللہ. سوال پھر میرا یہاں پہ بھی میرا سوال سٹینڈ کر رہا ہے. بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے. علامہ سخی صاحب سے پوچھئے یہ شروع کرتا ہوں یہ کس کا ترجمہ ہے؟ یہاں پہ تو بسم میں با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, اسم کا مطلب ہوتا ہے نام, اللہ ہے اللہ کا. اس کا لفظی ترجمہ تو بنتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یہ جو شروع کرتا ہوں, میں آغاز کرتا ہوں, یہ ترجمہ کہاں سے آیا؟ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی, سوال سمجھ آئے تو جواب سمجھ میں آتا ہے. اب میں سمجھاتا ہوں. علم تارا الہ, جس طرح با ان 17 حروف میں سے ہے, الہ بھی ان 17 حروف میں سے ہے. میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں, اعراب نہیں, اگلی بات. جب ایسا لفظ آئے, حرف جو بعد والے کو جار دے, وہ اور بعد والا مجرور جس نے جار لی, زیر دینے والا زیر لینے والا, جب یہ دو کلمے اکٹھے ہو جائیں نا, ترجمہ کرتے وقت ہم کہتے ہیں یہاں پہ ایک لفظ ایسا بھی ہے جو پڑھنے میں نہیں آتا لیکن ترجمے میں آتا ہے. پڑھنے میں نہیں آتا لیکن, اچھا بات پھر وہ مشکل ہے, مجھے احساس ہے یہ نحو کی کلاس نہیں ہے. علماء کرتے ہوتے ہیں نا جب ترکیب, تو وہ کہتے ہیں بسم اللہ کی ترکیب بار پہ جر اسم مضاف, اسم جلالت مضاف الیہ, مضاف اور مضاف الیہ کے مجرور جار, اور جار اور مجرور مل کر کے متعلق ہوئے, ظرف بنے اب تادئو کے, اشراؤ کے. یہ اب تادئو یہاں پہ معذوف مانا گیا, تسلیم کیا گیا, لفظوں میں نہیں, پڑھنے میں نہیں, لیکن معنی میں. اور اب تادیو کا معنی ہے میں شروع کرتا ہوں, اشراؤ کا معنی ہے میں آغاز کرتا ہوں. اگر یہ بات سمجھ گئے, اب آؤ قرآن کی اس آیت کی طرف. علم تارا الہ رب کا, ترکیب تو یہاں بھی ہوگی, الہ حرف جار, رب مضاف, کا ضمیر مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور جار. جب یہاں بھی جار مجرور آگے تو یہ کسی کے متعلق ہوں گے, یہاں پہ کچھ معذوف مانا جائے گا, اور وہ ہے لفظ قدرت, جس کا ترجمہ میں نے کیا, اے حبیب کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کو نہیں دیکھا, طاقت کو نہیں دیکھا؟ لیکن میں آپ کی خدمت میں بات اگلی عرض کرنا چاہتا ہوں 1 منٹ کے لیے. یہاں پہ اگر ہم یہ معذوف نہ مانے, لفظی ترجمہ کریں, جو کہ بہت جگہ پہ کیا بھی جاتا ہے, اگر ہم لفظی ترجمہ کریں, مثلا کیا جاتا ہے سافر تو من مکہ تا الی المدینہ, میں نے سفر کیا مکہ سے مدینہ کی طرف. من مکہ تا یہ بھی جار مجرور ہیں, الی المدینہ جار مجرور ہیں, نہ متعلق کوئی وہاں ہے نہ یہاں ہے, سیدھا سیدھا معنی ہے میں نے سفر کیا مکہ سے مدینہ کی طرف. اس کا مطلب ہے کبھی کبھی متعلق نہیں بھی ہوتا. اگر بغیر متعلق کے ترجمہ کریں تو اس میں شان رسالت کا ایک اور جلوہ ہمارے سامنے آتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ترجمہ بنے گا علم ترى الی رب کا, او حبیبہ کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ یہاں رب کی قدرت نہیں, کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ آل عشق و محبت نے یہاں سے معنی نکالا. وہ کہتے ہیں موسیٰ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب آرینی, اے مولا دکھا, تیرے جلوے دیکھنا چاہتا ہوں. وہ بھی کلیم, لیکن آگے سے جواب ملتا ہے لن ترانی, یہ نہیں کہ تو دیکھ نہیں سکتا, اس کا معنی ہے تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا, پاسبل ہی نہیں, امپاسبل, تو مجھے دیکھے لن ترانی. لیکن میں کہوں گا ادھر کلیم ادھر حبیب, سمجھنا چاہو تو کلیم و حبیب کا فرق سمجھو. باری کلیم کی آئی تو کہا لن ترانی, اور باری حبیب کی آئی تو رب نے کہا سونے کیا معراج پہ بلا کے, کیا تنافت اللہ کی منزل پہ پہنچا کے, کیا میں نے تجھے نہیں دیکھا, کیا تو نے مجھے نہیں دیکھا؟ کیا میں نے تیرے جلوے, تو نے میرے جلوے نہیں دیکھے؟ علم ترى الی ربک کیف مد الظل. قبلہ سخی صاحب, میں یہاں علامہ صاحب نے میں بھائی جان کہوں گا, جب بھی یہ عنوان چھڑتا ہے میرا ذہن اس طرف بھی جاتا ہے.
کلمہ ہم سارے پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اور یہ کلمہ میرے اور آپ کے آقا بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے تھے، فرق کیا ہے؟ پڑھایا ہی انہوں نے ہمیں۔ اور بھئی اشہدو اللہ الہ الا اللہ کا کلمہ کس نے پڑھایا؟ جمیع انسانیت کو کس نے پڑھایا؟ اور یار پریشانی کس بات کی آپ کو؟ کوئی گھنٹے کے قریب گفتگو کے ہو گئے، میں نے آپ سے ایک دفعہ بھی بولا آخو ذرا سبحان اللہ؟ ابھی بھی میں اس لیے نہیں کہہ رہا، میں نے ایک دفعہ بھی کہا ذرا ایتھوں زور لا کے نعرہ مارو، تو یار حضور کا نام لینے میں شرم کس بات کی؟ جو حضور سے پیار کرنے والے ہیں وہ نام مصطفیٰ لیتے شرماتے نہیں، وہ تو حضور کا ذکر آنا چاہیے، وہ تو جھوم جھوم کے نام مصطفیٰ کی مالا جپتے ہیں۔ تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے عالی وقار دوستو۔ اب آؤ میں آپ سے یہ پھر سوال کرتا ہوں، پوری انسانیت کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ کیا حیرت کی بات نہیں، جس نے کلمہ پڑھایا اس کے آنے کی خوشی کی دلیلیں مانگی جاتی ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھایا اس کے میلاد نور پر خوشیاں منانے کے لیے حوالے مانگے جاتے ہیں کہ حوالہ دو۔ تو یار میں تو ایک ہی بات عرض کروں گا، تو جلسہ دستار فضیلت جو منعقد کرتا ہے، کیا کسی صحابی نے دستار فضیلت کا جلسہ منعقد کیا؟ یہاں تو سے مراد بریلوی بھی ہیں، یہاں تو سے مراد اہل حدیث بھی ہیں، یہاں اس سے مراد دیوبند بھی ہیں، سب ہیں، ہم سب کے یہاں جلسہ دستار فضیلت ہوتا ہے، لیکن تیرے میرے جلسہ دستار فضیلت سے انقلاب آئے نہ آئے، میلاد مصطفیٰ سے تو رب نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا تھا۔ تو دستار فضیلت کے جلسے کے لیے تو حوالہ نہ مانگے میں حوالہ نہ مانگوں، تو دلیل نہ مانگے میں دلیل نہ مانگوں۔ جب بات آئے شان مصطفیٰ کے بیان کرنے کی تو ہمیں کتابوں کے حوالے یاد آ جائیں، جی حضور کے صحابہ نے منایا تھا یا نہیں۔ یہ میرا عنوان نہیں، میں پھر کہوں گا یہ جلسہ ہوتا تو میں اس عنوان کو بھی چھیڑتا، یہ درس قرآن ہے، میں درس قرآن ہی تک محدود رہنا چاہتا ہوں۔ الم تارا الی ربک، اور سونے کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ واپس لوٹو، کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں، کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پڑھنے میں میرے پڑھنے میں فرق ہے، ان کے پڑھنے میں تیرے پڑھنے میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہم نے سن کے پڑھا، حضور سے سنا وہ ہے، ہم نے کہہ دیا میں گواہی دیتا ہوں وہ ہے، لیکن فرق یہ ہے ہم نے سن کے پڑھا، میرے مصطفیٰ نے رب کو دیکھ کے پڑھا۔ یار کیا، ویسے میں پھر عرض کروں گا، یہاں سے ایک اور بڑا مزیدار عنوان پورا سیرت کا اسٹیبلش ہوتا ہے، لیکن میں پڑھوں گا نہیں، میں اشارہ کرنے لگا ہوں۔ بھئی گواہی دینے کے لیے تو کچھ تقاضے ہیں، گواہی دینے کے تو کچھ وہ تقاضے پورے ہوں تو گواہی مقبول، تقاضے پورے نہ ہوں تو گواہی۔ ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے، اگر آپ سنی سنائی بات کی گواہی دینا چاہیں، کوئی آپ سے پوچھے تو کمرے کے باہر تھا، اندر کمرے میں باتیں ہو رہی تھی، آواز باہر آ رہی تھی، تو بتا تو نے کیا سنا؟ تو یہاں تو سنی سنائی بات جب آپ بیان کریں گے تو گواہی قابل قبول، لیکن جب آپ یہ کہیں نا کہ جی کل رات جامع مسجد گول سیٹلائٹ ٹاؤن جنگ، وہاں سیرت النبی کا جلسہ تھا، اس جلسے کے اندر ٹیبل بھی تھا، ٹیبل پہ گلدان بھی تھا، مولوی صاحب نے سامنے کتاب بھی رکھی ہوئی تھی، اب جب آپ یہ گواہی کسی کو دیں گے، اس گواہی کے لیے صرف سنا سنایا ہونا ضروری نہیں، دیکھا ہوا ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں تو گواہی کے تقاضوں پہ پورا نہیں اترتی، وہ گواہی رد ہے۔ لیکن یار میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اے مولا میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے ذرا سوال کرنے دو نا، جب میں قبر میں جاؤں گا کیا میری یہ گواہی میرا رب رد کرے گا؟ حالانکہ سوال تو بنتا ہے نا، تو گواہی کیسے دے سکتا ہے، تو نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں۔ بھئی سوال بنتا ہے، میدان محشر میں بھی سوال ہو سکتا ہے، دیکھا نہیں تو گواہی کیسی؟
لیکن میں عرض کروں گا یہ گواہی رد نہیں، مردود نہیں، مقبول ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، ہم غلاموں کے لیے اپنی آنکھوں کا دیکھا اتنا یقینی نہیں جتنا مصطفیٰ کا بتایا ہوا یقینی ہوتا ہے۔ ہماری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، مصطفیٰ کریم کی رہنمائی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ الم ترى الی ربک، ویسے الحمدللہ اگر آپ یہ گواہی دے دینا تو میرے لیے قیامت کی گواہی ہوگی۔ ہاں وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، میں گھما پھرا کے الحمدللہ آپ کو واپس قرآن کی طرف لے کے آتا ہوں۔ میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، الم ترى الی ربک کیف مد الظل، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کو کہ اس نے سائے کو کیسے پھیلا دیا؟ آخری ایک بات چند لمحوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ویسے مجھے اجازت ملی ہوئی ہے کہ عشاء تھوڑی لیٹ بھی ہو جائے تو ہم پڑھ لیں گے لیٹ، کوئی مسئلہ آپ کی طرف سے بھی پرابلم مسئلہ تو نہیں نا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا ایک تو اس آیت کی تشریح میں نے کر دی، تفسیر عرض کر دی کہ میں نے ساتھ ہی آپ کو دعوت دی کل ہی جا کے یہ مشاہدے سارے کریں، آپ کو قرآن مجید کی عظمت بھی سمجھ میں آئے گی، صاحب قرآن کی عظمت بھی سمجھ میں آئے گی، اور علم سیکھنے کا جذبہ اور شوق بھی آپ کے اندر پیدا ہوگا، غور و فکر کا، کہ کائنات پہ غور و فکر کیا جائے، علم کے نئے سے نئے دریچے اللہ تعالیٰ واہ فرماتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی روح البیان میرے سامنے، آپ نے ایک شان نزول لکھا اس روایت کا، اس آیت کا، اس آیت کے شان نزول میں روایت لکھی، وہ فرماتے ہیں یہاں سایہ بڑھنے سے مراد یہ والا سایہ نہیں، تو پھر کیا ہے؟ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک روشن باب ہے۔ میرے آقا سفر کے لیے تشریف لے کے گئے، ساتھ حضور کے صحابہ بھی تھے، حضور سفر پر، ساتھ میرے آقا کے، ساتھ میرے آقا کے، یار بولو نا صحابہ۔ میرے خیال میں جب یہ کہہ دیا نا ساتھ حضور کے، ساتھ حضور کے صحابہ، میں دعوت دیتا ہوں آپ کو اس جملے کا مزہ لو، حضور کے ساتھ حضور کے صحابہ، ذرا آنکھ بند کر کے مزہ لو، حضور کے ساتھ حضور کے صحابہ۔ علامہ سخی صاحب پچھلے دنوں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ گئے خیابان سر سید راول پنڈی قبلہ شاہ جی کی خدمت میں، اس دن بھی انہوں نے فون پہ بتایا، آج بھی بتا رہے تھے کہ شاہ جی سے ملنے کے لیے ہمیں انتظار کوئی 4-5 گھنٹے کرنا پڑا، بیٹھنا پڑا، لیکن کہتے ہیں پھر جب شاہ جی نے بلایا نا تو کسریں ساری نکال دی، مطلب ملاقات اتنی مزے کی ہوئی کہ وہ جو وقت شاہ جی کے ساتھ گزرا وہ بھولتا ہی نہیں ہے۔ سمجھو بات کو، وہ جو وقت شاہ جی کے ساتھ گزرا وہ بھولتا ہی نہیں۔ اور یار جو میرا وقت میرے پیر کے ساتھ گزرے مجھے نہیں بھولتا، مولوی صاحب کا وقت مولوی کے پیر کے ساتھ گزرے وہ نہیں بھولتا۔ میں سمجھتا ہوں جرت کیسے ہوتی ہے اس بندے کو جو صحابہ کا وقت میرے مصطفیٰ کے ساتھ گزرا ہوا بھول جائے۔ میرے اور آپ کے آقا کے صحابہ وہ عظمتوں کے لیے میرے فتوے کے محتاج نہیں، میری تقریروں کے محتاج نہیں۔ بات بری نہ لگے تو عرض کر دوں، بری لگے تو 2 دفعہ عرض کر دوں، اس لیے کہ حقیقت ہے میرے آقا کے صحابہ حضور کے قدموں میں بیٹھنے والے وہ عظمت مقام کے لیے تیرے اور میرے نعروں کے محتاج نہیں، کہ تو جنتی ہونے کے نعرے لگائے گا تو صحابہ جنتی ہیں۔ جس کملی والے کو رب نے جنت کا مالک بنایا، صحابہ کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے، صحابہ کو رب نے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ عطا فرما دی، حضور کی معیت نصیب ہو گئی، یہ بات کافی ہے۔ خدا کا واسطہ مت بکھیرو امت کو۔ اور پھر مزیدار جملہ جب صحابہ کا ذکر آئے تو مجھے یاد آتا ہے، اچھا جملہ ہے تو اچھا جملہ تو یاد آنا چاہیے۔ ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک، حضور کے ہر صحابی کی عظمت کو کروڑ سلام۔ یہاں کہیں سیالوی صاحب مجھے ملے تھے، دعا بھی انہوں نے کی، ابھی دکھائی نہیں دے رہے مجھے، چلیں پھر کہوں گا کوئی سیالوی بیٹھا ہوگا، کوئی گولڑوی بیٹھا ہوگا،
آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں میں. مجھے قبلہ سخی صاحب نے بلایا تو انہوں نے جناب بڑی محبتوں کا اظہار کیا. ویسے لقب القاب الحمدللہ ہماری ضرورت نہیں. یہ بات بھی ذہن میں، یہ خطیب پاکستان، ویسے لطیفے کی بات ہے ہمارے یہاں نا ایک مولانا صاحب تھے جو مستقل جمعہ کہیں نہیں پڑھاتے تھے. یعنی ہوتا ہے نا، میں پنڈی کی ایک مسجد میں مستقل جمعہ پڑھاتا ہوں، علامہ سخی صاحب آپ کے خطیب ہیں، وہ مستقل جمعہ نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ جہاں جس مسجد میں کوئی خطیب صاحب کہیں مصروف ہوتے، کوئی ایمرجنسی ہوتی تو وہ مشہور تھے، انہیں فون کرتے یار کل میری جگہ جمعہ پڑھا دینا. تو وہ ان تمام دوستوں میں مشہور تھے خطیب پاکستان. انہوں نے لکھا خطیب پاکستان. جب میں نے اشتہار دیکھا مجھے یہ لطیفہ یاد آیا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ لقب القاب، میں نے ان کا بھی نام لیا تو سیدھا کہا حضرت علامہ پروفیسر حافظ سخی احمد خان صاحب. میں نے کوئی نہیں کہا خطیب اہل سنت، مجاہد اسلام، غزالی دوراں. اور ویسے بھی عرض کروں القاب تکلف کو ظاہر کرتے ہیں، اور اسلام ہمیں تکلف نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں محبت اور پیار کا درس دیتا ہے. زندگی جتنی بے تکلف ہوگی زندگی اتنی اسلامی اور دینی زندگی ہوگی. ان تکلفات نے بھی ہمارے اخلاق کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آج کل تو حالات یہ ہیں جس خطیب کو آپ بلائیں اس کے نام کے ساتھ 10 ایک لقب نہ لگائیں، ان کا مزاج ہی بگڑ جاتا ہے. میں تقریر کے لیے نہیں آتا، یہ لقبوں کی عادت ڈالنے کا یہ فطور ہے. میں بات اور عرض کرنے لگا. حضور کے صحابہ، ان کی عظمت میں کوئی شک؟ جو شک کرے، چلو سخت لفظ مجھے سکھائے نہیں استادوں نے، ویسے بڑا زبردست ایک سخت جملہ آیا تھا، میں وہ جملہ نہیں بولتا. جو حضور کے صحابہ کی عظمت میں شک کرے اس کا اپنا ایمان مشکوک ہے، اس کا اپنا. لیکن میں اب اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اب صحابہ کا ورد کرنے کے بعد تو مجھے اجازت ہونی چاہیے وہ بات عرض کرنے کی. میں کہنا یہ چاہتا تھا میرے نام کے ساتھ انہوں نے اتنے القاب لگائے، خطیب پاکستان اور یہ مفتی اہل سنت اور یہ اور وہ اور فلاں، جو ہمارے ہاں القاب لگتے ہیں. آپ نے القاب پڑھے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجمع میں کوئی صاحب ابھی ان کے کان میں کوئی آ کے کہے کہ باہر آپ کے پیر صاحب کا پتر آیا ہے، آپ کے پیر صاحب کے صاحبزادہ صاحب آئے ہیں، ذرا ایمان سے بتانا تمہیں مفتی یاد رہے گا یا پیروں کا صاحبزادہ؟ کیا آپ پھر یہ خیال کرو گے کہ یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، آپ آگے سے ان کو کہے کہ پیرانوں کو وہ ذرا انتظار کرن؟ نہیں، آپ درس قرآن چھوڑو گے، مفتی کو چھوڑو گے، آپ کہو گے کروڑ مفتی ادھر ترے رمن، میرے لیے تو میرے پیروں کا پتر. سنیوں کا مجمع ہے نا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط؟ اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو ذرا اب سمجھو نا، میں آپ کے ضمیروں پہ دستک دینے لگا ہوں. اور مجھے بتاؤ تیرے پیر کا پتر زیادہ بڑا ہے یا نبیوں کے پیر کا پتر زیادہ بڑا ہے؟ عظمت صحابہ کے بعد میں بات کرنے لگا ہوں جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں، جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں، جنہیں ہم حسن و حسین کہتے ہیں، وہ شہزادے ہیں میرے مصطفیٰ کے، وہ امام الانبیاء کے شہزادے ہیں، وہ سید المرسلین کے شہزادے ہیں. تو پھر مجھے دعا میں کرتا ہوں آمین آپ کو اللہ اس زبان میں کیڑے ڈالے جو زبان اہل بیت اطہار کے ذکر پہ آ کے گنگی ہو جائے اور اس سے عظمت اہل بیت برداشت نہ ہو. میں پھر کہوں گا امت کو بکھیرو مت. صحابہ کا ذکر بھی اہل سنت کا سرمایہ، اہل بیت کا عشق بھی اہل سنت کا سرمایہ. یہ اہل سنت کی پہچان ہے، یہ اہل سنت کی علامت ہے. آؤ جو بات سنانے چاہتا تھا، الم تری الی ربک کیف مد الظل. اے حبیب کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کو نہیں دیکھا، اس نے سائے کو کیسا پھیلایا؟ سائے سے مراد کیا؟ علامہ حقی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سفر کے لیے تشریف لے کر کے گئے، ساتھ حضور کے صحابہ. دوپہر کا وقت زور کی نماز کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ حکم فرمایا کہ یہاں ہم نے ٹھہرنا ہے، پڑاؤ ڈالنا ہے قیلولہ کرنے کے لیے. قیلولہ کرنا دوپہر کے وقت 20-25 منٹ کے لیے سونا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آپ سب جانتے ہیں قیلولہ کرنا حضور کی سنت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں بھی ارادہ فرمایا قیلولے کا. صحرائی سفر، وہاں ایک درخت تھا، حکم ہوا اس درخت کے سائے میں ٹھہرنا ہے.
حکم ہوا اس درخت کے سائے میں ٹھہرنا ہے. یہ جملہ پھر سمجھو, حکم ہوا اس درخت کے سائے میں ٹھہرنا ہے. حیران ہو رہے ہوں گے اس میں ایسی کیا بات ہے کہ میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. یہ ریپیٹ کرتے 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 میرا رخش فکر شب ہجرت کی طرف جا پہنچا. میرے آقا نے مولا علی کو کہا تو بستر پر سو جا, صبح کے وقت لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے مدینے چلے آنا. آپ کو پتا ہے آج جو حضور کے بستر پر سونا تھا اس کا مطلب کیا تھا؟ چاروں طرف سے گھیراؤ ہوا ہے, تلواریں بے نیام کیے عرب کے ماہر جنگجو, وہ حضور علیہ السلام کے کاشانہ رحمت کا گھیراؤ کرے کیے ہوئے, جو ہی باہر آئیں گے حضور معاذ اللہ شہید کریں گے. تلواروں کے سائے میں حضور مولا علی سے فرماتے ہیں تو سو جا, صبح امانتیں سپرد کر کے مدینے آ جانا. علی نے حکم تو نبھایا, امانتیں تو ادا کی, لیکن بعد میں کسی نے پوچھا اے علی تلواروں کے سائے میں نیند آ گئی تھی؟ تو مولا علی نے فرمایا خدا کی قسم زندگی میں کبھی اتنی سکون کی میٹھی نیند نہیں آئی جتنی اس دن آئی تھی, اس رات آئی تھی. اچھا اگر کوئی آپ میں سے یہ ذہن اس طرف جائے کہ وہ حضور کا بستر تھا, تو میں آپ سے کہوں گا علی تو بچپن سے بستر مصطفیٰ پہ ہی سوتے آئے تھے. بات یہ نہیں کہ بستر مصطفیٰ, علی کا مقدر ہی رب نے بستر مصطفیٰ بنایا تھا. وہ صرف اس بستر پر ہی نہیں, وہ حضور کے سینے پہ سوتے رہے, یہ علی کا اعزاز ہے. لیکن یہ جو کہا کہ جتنی میٹھی نیند اس رات آئی اتنی پہلے کبھی نہیں آئی, پتہ وجہ کیا بیان کی؟ فرمایا تم تلواروں کو دیکھتے تھے, میں مدینے والے کی زبان کو دیکھتا تھا. کہا جی بات سمجھ نہیں آئی. کہا یہ ہو نہیں سکتا بات زبان رسالت سے نکلے اور پوری نہ ہو. آپ اب بھی نہیں سمجھے. اور یار راز یہ تھا, حضور نے کیا فرمایا تھا؟ امانتیں سپرد کر کے صبح مدینے چلے آنا. مولا علی نے کہا اگر علی نے مدینے پہنچنا نہ ہوتا تو مصطفیٰ کبھی یہ نہ کہتے مدینے چلے آنا, کیونکہ حضور کی زبان سے نکل گیا تو میرا ایمان تھا اگر موت کا فرشتہ بھی آ جائے تو علی کی جان نہیں نکال سکتا ہے. اس لیے کہ لفظ نکلے حضور کی زبان سے. اب آپ کو سمجھ میں آئے گی میں وہ جملہ دوہرا کیوں رہا تھا. حضور نے فرمایا سارے صحابہ اس درخت کے سائے میں لیٹ جاؤ, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قافلہ تھا بڑا, صحابہ تھے زیادہ, درخت کا سایہ تھا چھوٹا. سارے درخت کے سائے میں آ جاؤ. اب یہاں سمجھو نا بات, سایہ ہوتا نا تو مصطفیٰ فرماتے کیوں؟ لیکن سایہ چھوٹا تھا, درخت چھوٹا تھا, سایہ چھوٹا, قافلہ بڑا. کچھ تو آگے سائے کے نیچے, کچھ صحابہ دیکھ رہے ہیں سایہ ختم ہو گیا اور حضور کی زبان سے نکلا بھی. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں ادھر سے زبان رسالت سے بات نکلنے کی دیر تھی, ادھر سے حضور کے صحابہ نے دیکھا اللہ نے چھوٹے سے درخت کے سائے کو طول عطا فرما دیا. سایہ بڑھتا چلا گیا اور سارے قافلے کو رب نے اس درخت کا سایہ نصیب فرما دیا تھا. خالق ارض و سما نے حضور کے اس معجزے کی طرف اشارہ فرمایا الم تری الی ربک کیف مستقبل. حبیبہ کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ رب نے کیسے. سبق کیا ہے, درس کا پیغام کیا ہے؟ امت مسلمہ کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے سایہ میرے مصطفیٰ. ویسے ذہن میں بات آ گئی, عرض کر دوں میرے درس کا خلاصہ اگر میں ایک مصرے میں عرض کروں, بے سایہ ہو صاحبان عالم. نعت خانوں سے یہ جملہ سنا ہوگا, نوٹ دیے ہوں گے, ویلیں شیلیں دی ہوں گی, سمجھا نہیں ہوگا. یار یہ بھی کمال نہیں, یہ جملہ بھی تمہیں میرے مصطفیٰ کے قرآن نے سمجھا دیا. بے سایہ ہو صاحبان عالم. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا, میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. آج آپ کی سمجھ میں بات آ گئی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں ادھر ادھر سائے نہ ڈھونڈو, ادھر ادھر منہ نہ مارو نجات تلاش کرنے کے لیے. بندہ کلمہ حضور کا پڑھے, غلامی امریکہ کی کرے. کلمہ بندہ حضور کا پڑھے اور وہ ہاتھ پھیلائے کسی غیر کے سامنے جا کے.
خدا کی قسم جو در مصطفیٰ پہ جھک جاتا ہے، نگاہ مصطفیٰ اس کی ہر ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ یہی سبق کا پیغام ہے، آج کے درس کا پیغام ہے، قرآن کا پیغام ہے۔ حضور کے ساتھ جڑ جاؤ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو۔ حضور خود نور تھے، حضور کی نسبت تمہارے ظاہر کو بھی منور کر دے گی، تمہارے باطن کو بھی منور کر دے گی، تمہاری خلوت بھی چمکا دے گی، تمہاری جلوت بھی چمکا دے گی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے، حضور کی شان و سیرت کا بھی فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔